عفو عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ضعیف کمزور بنایا. سبھی لوگ تھوڑی سی بات ہوتی ہے جسمانی یا روحانی قلبی نرمت تو ہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے فرماتے ہیں. اسی واسطے وہ کہا کہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ ننگے پر ہو جائے گا تو کوئی جوتا پہن لینا جائے گا. ارے مجھے منت مانی کہ ہم ننگے پڑ جائیں گے. شریعت نے کہا تم یہ چیز نہیں کر سکتے. روک لگائیے. ناخن آپ جتنا ہے وہ نہیں کر سکتے, آگے نہیں کر سکتے. اور دیوال نہیں کرتے. بہت سی چیزیں ہیں جو دینت کی ہے, جو حقوق ہے, یہ آئندہ کی ہے. بولے آئیں نکالنے کا حق ہے تمہارے آنکھ کا بھی تو پڑا فرماتے کیونکہ شریعت کا خاص مقصد یہ ہے, کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ سختی میں پڑے, اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. وہاں تک تصور یہ اور بتائیں گے بھوکے رہو, ننگے رہو, اتنے متعدد کتاب ہو گئے, خدمات ہیں, خدمہ کروا رہے ہیں. شریعت کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ سختی میں پڑے, اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور کیوں کر روکے؟ آخر یہ لذات انہیں کے لیے پیدا کیے گئے. لذات پیدا کیے گئے انہیں کے لیے, لذات سے کیسے روک سکتی ہے؟ اگر اعتدال تو ضروری ہے ہی ہر چیز میں. اب جو مظاہرہ کرے گا, علامہ ابن قیم نے لکھا ہے, ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ مباحات کا استعمال کرنا کیسا؟ مباحات کی شرط و قادت کی بہت سی چیز کہاں جائز ہے, جائز ہے, لیکن نجات کے لیے کافی ہے. مباحات ہے یہ چیزیں جائز متعلق کے طور پر تو جائز ہے. معنی نجات نہیں ہے, نجات کے معنی نہیں, نجات ہو جائے گی, لیکن مقامات عالیت تک پہنچنے کے لیے مباحات کو بھی چھوڑنا ہوگا. اللہ ابن تیمیہ مباحات کا استعمال کرنا معنی نجات نہیں, اللہ کی نجات ہو جائے, کھاؤ پیو. یہ چاہو کہ بڑے بڑے درجے بھی مل جائیں تو اس میں کوئی خطرہ نہیں. مجاہدے نہیں کوئی لذیذ جہادو پینا لنا بھی انہم سبرنا, اپنے کو اعتدال پر رکھنا, یہ سب. ربیع ابن حارث حارثی نے حضرت علی سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے. آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کمر توڑتا ہے اور فقیر بننا چاہتا ہے. کمر توڑتا ہے. حضرت نے فرمایا اس کو میرے پاس آؤ. اس حیث سے حاضر کیے گئے کہ کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے. اس حد میں لائے گئے. سر اور داڑھی کے بعد میلے اور پریشان تھے. آپ کو کوئی دے کے 6 بجے بھی ہو گئے اسے مجاہدات لوگ کرتے ہیں, لیکن ضرور آنا پسند کو نہیں.
پہنتے تھے کرتے پاجامے میں کرتے پر جو ہی نہیں سب مشہور جنون ہونا کافی نہیں ہے. سب اہل آدمی کہیں کہیں ہوتا ہے. صاحب اہل آدمی وہ ہے جو بالکل بلا پرواہ ہو, نہ دین کا کام کرے نہ دنیا کو. لکھا عرب والی نے تو لکھا سوال سبہل کا لفظ ہی کرا جائے. اب سبل کی بزرگی ہے سبہل آدمی کسی کام کا نہیں ہے, نہ دین کا نہ کمری بنا ہے. علی فرمائے کہ اس کو میرے پاس لاؤ. وہ اسی حالت میں حاضر کیے گئے. ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اڑے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بعد میرے پریشان تھے. آپ اس کو دیکھ کر اچھی بجے بھی ہو گئے. مجھے معلوم ہے بہت بڑے عالم ہے بھوپال کے محمد صلی اللہ خطاب کے گئے تو بالکل زبردست مولوی بھی ہیں, مسلم بھی ہیں, ایک ان کے یہاں گئے تو کوئی الجلو سے تھے. کہا ہمارا یہ کسی کہا روک ماننا کر گیا خلیفہ میں ہوئے یہ کہ آلے ضرور ذرا پائے ہوئے مالشی کریں مجھ پڑی ہوئی ہے یہ آئے میرے پاس. قاضی ابو پاس محمد صلی اللہ بڑے نازو راج سے فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے کہ تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی. ضرور ہے کہ بیوی تم کو پسند نہیں کرے گی. معلوم ہے بیوی کی خوش کرنے کے لیے بھی اچھا ہے. آتا ہے دوسری بدلتا ہے بہت ہوتا ہے. ہمیں کیا دوسری بدل نے کہا کہ ہم کو ہماری بھی پسند نہیں کرتی. وہ کہتے تم جو پہنتے ہو ہم کو نہ پسند. اب وہ کہاں پہنے رو کرتا ہے بہت دیر سے نہیں آیا بھاگے چلی گئی کبھی ہر کسی میں لوگ آیا. آپ کیا فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے ان کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی. ایک اور ہے کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں امام محمد کا علاج بنایا تاکہ بیوی میں یہ دیکھ کے خوش ہو. اس لیے حقوق ہے اور ہے جگہ ہم لوگ پڑھتے نہیں. آپ نے سب لکھا ہوا ہے عالمگیری ورمگیری. تو اس کو اپنے بچے پر ترس نہ آیا. دیکھیں گے ابا الحمدللہ بیٹھے ہوئے کمری ہو کر کے تم اچھے لگو گے, تمہیں بیوی کو تم اچھے لگو گے. تم بیوی تو بہت خوش رہے گی, بہت خوش رہے گی. تم تیرا نہیں میں تیرے ہاتھ پر افسوس ہے کہ تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آئی, تجھ کو اپنے بچے پر ترس نہیں آئے. یہ شریعت مقدس ہے جس کو ہمارے حضرات ہیں خود بہت بڑے آدمی ہیں. یہ عطا اسکندری حاجی صاحب کی کتاب پسند وہاں تھانے نے ترجمہ نہیں کیا ہوا. یہ کتاب کوئی جانتا ہے کو بھی نہیں ملا. سال میں ہو گیا کہ نہیں؟ آج میں نے کہا کیا سناؤں کہ کھولا یہ سنا دیا. اب مناسب ہے کہ نہیں آج شادی بیاہ کی ضرور مناسب. یہی کہہ رہا ہے مسلم ہم کو پسند نہیں آتا. وہ پریشان رو رہا تھا بھائی کیسا پہنو کیا کرو. تم کو اپنے بچے میں ترس نہیں آیا کیا؟ اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں تیرے مباح کر کے پسند نہیں فرمایا کہ تو اس میں سے کچھ کھائے. اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے, رزق کے حلال. تیری قدر اللہ کے یہاں یتیم کہاں ہے؟ کیا تم نے اللہ کے قول نہیں سنا؟ والارض وضعها للانام الى قوله تعالی یخرج منها الجلود. تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں
اسی واسطے مباح کی ہیں کہ برتن استعمال کرنے کے لیے لولو موتی شادی بنائی اور اللہ کی تعریف ہے. میرے ساتھ یہ بھی عائشہ نے خود فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اچھی اچھی جو ہم یہ کپڑے پہن لیتے ہیں کیا اس میں وجوب ہے؟ نہیں جائز ہے، جائز ہے پہنو لیکن اپنی بہنوں کو ذلیل نہ سمجھو. کیا دین اگر صاف کہا گیا پہن سکتی ہوں لیکن پہن کر کے نام نشہ نہ کرو، یہ بھی ہے. اتنا سے لے لیں گے اور بھی مرد یہ کہ نام نخرا نہ کرو، کبر نہ کرو، دوسروں کو ذلیل نہ سمجھو، اسے بنا یہ بھی کرو ہے کہ نہیں. یعنی کھانے پینے برتنے میں انتظار ہے اور انکار میں اور انتظار ہے، اس کو بے قدر سمجھ کے چھوڑ دیا. برتنا ترک سے بہتر ہے، برتنا نعمتوں کو ترک سے افضل ہے. عاصم بولے پھر آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ بھی تو نہیں کھاتے پیتے، کیا آپ کا جواب بتا؟ ہم رہتے ہیں کہ ہم کیونکہ بادشاہی میں کھائیں گے بادشاہ جا کے ہی ہم بادشاہ میں سے کھائے پینے آئے شرط ذات اس لیے تو بادشاہ کو بھی ہر طریقے فوراً سوال کیا کہ آپ بھی ایک شربت پینے کی بھی چاہتا تھا سلی کو، ایک سال تک چڑھ جائے یہ جواب دینے کر رہے ہیں. پھر آپ ہی کیا حالت عاصم بولے ان کو نصیحت کرنے لگے تو آپ بھی اچھی رہتے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا آپ کی کیا حالت؟ انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو اچھے رہتے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا جس پر افسوس ہے اللہ تعالیٰ نے ائمہ پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھو. بادشاہوں کو یہ حکم ہے کہ غریب لوگ کا رہے تاکہ تمہارے پاس آ سکے. انفرادی حکم الگ ہے. یہاں یہ کہ ائمہ کو بادشاہ جو چاہے کریں کر رہے کہ نہیں، چاہے مسلمانوں کو بادشاہ جو چاہے کریں جو چاہے کریں. حضرت علی کے طریقے پر ادھر ان کو ڈانٹا حضرت عاصم کو اور اپنے کو طریقہ کہا بہت اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھیں تاکہ لوگ آ سکیں تمہارے پاس. ایک معتدل تعلیم ہے نہیں مانا معتدل تعلیم تھانے لکھ رہے ہیں تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو، ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو اور بہت ہی مسئلہ دیکھ کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ درد کو چھوڑ دو. بہت بندوں کچھ ہے تمہاری یہی بنا چاہیے تو تقسیم خدا بندی. حضرت علی کی سنا چکا اس کو حضرت علی کی طرف حضرت علی کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ اللہ کو چھوڑ دو، سب بھاگ جائیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں کالی کمری مجھے نہ بیان کرو، حضور کی نعمتوں میں بیان کرو. حضور نے یہ چیزیں استعمال کی. یمنی چادر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کیا. ایک ہی کمری اڑتے رہے، اس کو نہیں بیان کرے بھائی بزرگ ہوتا ہے کیونکہ ناقص بیان کرتے استعداد ناقص ہے. وہ کہہ جاتے چلیے کے اعتدار کو جدھر گئے حضور گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر حضرت فرماتے تھے بہت مست فرماتے تھے. حضور نے یمنی چادر پہن کر عمرہ کے لیے سنت جاری کر دیا.
اب تک قبلی سنت تھی، لیکن حضور نے یمنی چادر بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ پہن گئے. اللہ تعالیٰ نے عمرہ کے لیے سنت جاری کیا کہ اچھی چادر پہن سکتے ہو، اوڑھ سکتے ہو. آج میں بولنے لائق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ایسا مضمون ہی مجھے قوت ہے. بصرہ کے مسجد میں ہے شریف میں، بصرہ کی جامع مسجد میں حضرت علی تشریف لے گئے خلافت کے زمانے میں. دیکھا کہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ آتا ہے. کہا کہ تم کو کس نے اجازت دیا آواز کرنے کی؟ یہی جس کو چاہو بچا جانا آپ شام جو منکر نکیر کی ملکی نکیر جو چاہے گا، کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا. یہ حضرت کا طریقہ ہوا نہیں ٹوک کیا ادھر. تم کو کس نے اجازت دیا ہے؟ میں تم سب کا امتحان ہوں، میں نے سب کی بھی جان رہا ہوں. حجر نرمی نہیں بے وجہ. اب بلائے کس کو؟ حسن بصری سے اسی بات کرنا میں پوچھے آؤں میں تمہارا امتحان لوں گا، کچھ پوچھوں گا تم سے ہے کہیں. انہوں نے کہا پوچھیے. حسن بصری بھی دیکھیے حضرت علی پوچھ رہے ہیں یہ تو جیسے تو معارف تھے، شریعت کو سمجھے ہوئے تھے. حضرت علی پوچھا اچھا بتاؤ سب سے بہتر چیز کیا ہے دنیا میں؟ اب کوئی بتا دے جائے کیا ہماری بات ہم ہو جائے. سب سے بہتر چیز کیا ہے دنیا میں؟ حضرت علی نے سوال دیا، امتحان انٹرویو. بولتا ہوں ٹھیک نہیں غلط ہے، خاص طور سے کہتا ہے زبانی امتحان. بتاؤ دنیا میں سب سے بہتر چیز ہے. فرمایا ورا پارسائی. دنیا میں سب سے بہتر چیز پارسائی ہے. ہم لوگ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں. پارسائی تو اختیار ہی کرتا ہے. اللہ ہم سب کو. اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ حسن بصری کیا ہے؟ اچھی چیز تو بڑا ہے پارسائی، اور بری کے لیے کیا ہے؟ کہاں تمہارا داد بری چیز کہاں جاؤ پاس پاس اول نمبر. ہمارے سلسلے کے حضرت مسیح علم رکھتے. ہمارا سلسلہ مشید بھی کتاب و سنت ہے. سنت وہ برہن ہے، مدلل ہے. حضرت علی کی تقریر سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لفظات کو چھوڑیں، سب کو ایک نہیں یہ بات آنے نکلے گا نہیں، وہی لکھ رہے شیخ لکھ رہے طلب کیا. بہت سے بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لفظات کو چھوڑیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا. لفظات استعمال کرو لیکن شکر ادا کرو. بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادو رزق رب واشکروا لہ، یعنی اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو. پڑھا کر رہا ہے کھانے میں مزہ آئے گی. ادو میں رزق رب یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. یعنی اے ایمان والو کھاؤ ستھری چیزیں. ایسے لے آ رہے ہیں یعنی اے ایمان والو کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی اور شکر کو اللہ کا. ایسا میں تو کسی لائق نہیں، لیکن تعلیم میں بزرگوں میں پیش کرتا ہوں کتابوں. اور یہاں کے سب سے بڑا تحفہ یہی کہ مجلس میں شریک ہوں، یا عورت ہو یا مرد. یہاں آنے کے بعد مجلس میں شریک ہونا انتہائی بے قدری مجلس کی گھر کی قدر اس مجلس میں کئی سال سے کر ہم کو نہیں پڑتی. میں بھی سمجھتا آج میری ہمت نہیں تھی بولنے کی. میں کہا اسی کی چیزیں چھوڑ کے کیا ہوگا.
سب سے بڑی نعمت یہ ہے شکر لے کے جاؤ، صبر لے کے جاؤ، اللہ سے تعلق لے کے جاؤ، گناہوں سے نفرت لے کے جاؤ، فضول خرچی اور اسراف سے بچو. یہ طریق یہ تصوف کی کتاب ہے. تصوف کتاب بھی کہتے ہیں اعتدال والی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا شعیب علیہ السلام کے لڑکیوں بکریوں کو، تو تھک گئے تھے تو سائے میں جا کے بیٹھے. قرآن کہتا ہے اس سے بات حال نے کہا کہ دھوپ بھی تھی، سائے میں جا کے بیٹھے. دھوپ میں بیٹھا کوئی بزرگی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھتے سائے میں. ماں کی سائے سے جو ایک لذت ملتی ہے اس کا ترک کرنا جائز نہیں. غیر مستحب. وہاں مانگا شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں سے نہیں مانگا، اجرت اللہ سے مانگا. میں بھوکا ہوں یہ اللہ. موسیٰ یہ طریق ہے اللہ سے جا کر اے اللہ میں بھوکا ہوں. حضرت علی کہا بھوکا مطلب میں روٹی کا بھوکا ہوں. اس لیے ان کے ساتھ کسی توازن اتنا طریق کے اعتدال اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات. وہ کتاب جو سب پیاری مجھے ویسا کسی بھی انتخاب اور تعلیم میں نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے. حالانکہ بڑے بڑے اکابر نے کیا ہے، کوئی بڑے غیر معروف آدمی، لیکن رہے ظفر احمد صاحب ساتھ رہے ہیں. درمیان میں مجھے ہم نے دیکھا نہیں تھا، درمیان میں پڑھی گئی. وہاں ظفر احمد صاحب ساتھ رہے. اتنا خلاصہ عمدہ کیا ہے. جو ضروری چیز ہے کماتھانی یہ نظیر نماز پڑھا کرو سبھی ایسے ہے. اب نماز میں اس طرح کرو، رہو سو اس طریقے سے، یہ سکھائے گا. یعنی اے امام آلو کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی اور شکر کرو. یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبر کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو اچھے. نبی کو یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے اور عمل کرو. طیبات میں سے کھاؤ. طیبات میں سے کھانا مجھے نہیں. اللہ تعالیٰ یا رسول کلوا من الطیبات. اور وہ آئے تو دوسری جگہ ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خدا کا کلام رسولوں کیا کہہ رہا ہے؟ کھاؤ اور نیک کام کرو. ہم لوگ سے کیا کہتے ہیں؟ کھاؤ پیو ضرور لیکن برے کام کے قریب نہیں جانا ہے. فرق کر دیا خدا نے رسولوں کے کہنے میں ہمارے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات الشیطان ہم لوگ یہ مناسب تھا. کھا پی کے گناہ نہ کرو، یہی بڑی بات ہے. رسول کہا وہ تو کرتے ہی تھا، مزید کرو تھا کھاتے پیے. یا رسول کلوا من الطیبات یا رسول کلوا واعملوا صالحا. عمل صالح کرو. یہ تین آیتیں ہیں نا. یہ اہل ایمان کی کتاب ہے. وہ عام لوگوں کو، وہ رسولوں کو. رسولوں کو یہ ہے کہ واعملوا صالحا بس. لوگوں کی یہ ہے کہ کھا پی کر کے تمرد اور سرکشی نہ اختیار کرو. اللہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ تم کھاؤ پیو سے خود اندر سرکشی ہے نا. رسول کے حکم ہے کہ سرکشی کا استعمال بھی نہیں ہے. بھوک پر بھوک رہیں گے لیکن نبی معصیت نہیں کر سکتا، معصوم ہے. تو اللہ نے کہا کہ واعملوا صالحا عمل صالح کرو. فرق ہو گیا. یا یہ رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا عمل صالح. نبی کو یہ نہیں کہا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. ہم لوگ کو کہا کھا پی کر کے اکڑ نہیں، چیز نہ کرو، بغاوت مت کرو، سرکشی نہ کرو. یہ اور یوں نہیں فرمایا کہ کھاؤ مت، بلکہ یوں فرمایا کہ کھاؤ عمل کرو. کھانے سے نہیں، ہم کھانے سے نہیں روکا، کھا کر کے تمرد سرکشی کرنے سے روکا. یہ تعلیمات خدا بندی.
کہتے ہیں کھانے کی جاری اس لیے ہے تو ان کا کھانے والا لذت پائے گا، پھر اس کی ہمت شکر کے لیے بڑھے گی. اور خدمت پہ جانا ہے اور حق کی حرمت کی رعایت کرے اللہ. روح ابو الحسن شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا اے بیٹا پانی ٹھنڈا پیا کرو، کیونکہ بندہ جب گرم پانی پیتا ہے تو الحمدللہ جی اترے کہتا ہے، اور جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ہر عضو الحمدللہ کہتا ہے. یہ حدیث مشہور ہے بچہ بڑی ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر برے منہ سے شکر ادا ہو. لیکن یہ اٹھا پوٹ ہے. ارے حدیث میں پڑے ہوں گے اور تعبیر ہوگا. شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے فرمایا اے بیٹا پانی ٹھنڈا پیا کرو، کیونکہ بندہ جب گرم پانی پیتا ہے تو الحمدللہ جی اترے سے کہتا ہے. الحمدللہ کہتا تو ہے ایک دل سے نہیں کہتا. اور جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ہر عضو الحمدللہ کہتا ہے. ہر عضو الحمدللہ کہنے میں ساتھ دیتا ہے. پھر فرمایا وہ جو گھڑے والے قصہ ہے جو اوپر گزرا وہ صاحب حال کا ہے، ان کی ابتدا نہیں کی جائے گی. ٹھنڈا پانی نہیں پیے گے، جان تم جانو اللہ کا پیے تم نہیں پیے، اللہ نے کہا جان کسی میں رہو. وہ صاحب حال ہے، اس کا ابتدا نہیں کیا جائے گا. اس کا ان کے لیے روا رکھا جائے یہ بڑی بات ہے، ابتدا اس کا نہیں کیا جائے گا. ہمارا دین بہت مختلف قریب بھی ہمارا مختلف الحمدللہ. ہمارے کاملین وہاں تھانی ہیں. بھائی صاحب خود علماء کے جب شیخ تھے یوں تھوڑے نہ ہو گئے. علماء وہاں قاسم صاحب جیسے کا شیخ ظاہر ہوگا گھوم گیا دریا ضرور آئے ہوئے پیشی اجے ہونہا پاک ہے. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس مٹکے میں پانی کبھی کم ہوگا. یہ بھی علم والا رہا. جیسے امریکہ تک چلا آسمان تو وہی علم ہے، یہ بھی علم ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اسی مقابلے کرتے ہیں. جو بن گئے پڑھ کے آگے بس ہو گئے بہت فارغ. قاسم نہیں، وہاں قاسم صاحب کیا تھے اس کو دیکھو، ان کے اخلاق کیا تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں قاسم صاحب کو حجت الاسلام واقعی بنایا. انہوں نے اپنے طریقے سے اس سے ثابت کر دیا. حضرت وہاں قاسم کہیں جا رہے تھے سفر میں، کئی طریقے سے کے والد بھی ساتھ ہو گئے تھے. جب مرادہ مارکال میں پہنچے تو ان کو ہٹا دیا واپس جب کہا یہ روزی یعنی متحدیت طلب کرنے کا ہتھ کنڈا ہے. یہ بیٹے کو نہیں دیتے. چندہ کیا ہے سر سید احمد خان نے چندہ کیا، قاسم نام چندہ کیا ہے، یا دونوں نے. لیکن ان کا یہ طرز تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے لڑکے کو ایسے ہدیہ دے. کہیں جا رہے تھے قاسم صاحب، کسی نے حضرت نواب انہیں کا واقعہ غالباً کہا حضرت فلاں نواب آپ کو بلا رہا ہے. کیا نہیں بھائی نہیں جائے. بہت کہا تھا. انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپیہ بھی دیں گے، ایسا دے دیجیے. کہا میں نہیں ہوں. کہا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں. کہا زیارت کے مشتاق وہ ہوں اور میں جاؤں وہ کیوں نہیں آتے؟ یہ ہمارے بزرگوں کا ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے زیارت کے مشتاق ہیں. وہ کوئی چودھری تھے. کہا زیارت کے مشتاق وہ ہیں، مشتاق وہ ہیں تو میں کیوں جاؤں؟ زیارت میرے پاس آؤ. طریقہ یہ نقطے قریب کون جانتا ہے اسے؟ کچھ نہیں جانتے. اور علماء ہی نہیں جانتے، کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے. لذات مطلقاً لذات کو ترک کرنا شریعت میں نہیں ہے. اعتدال پر رہو. یہ البتہ شریعت بھی ہے، یہی طریقت بھی ہے، یہی سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
کہیں کوئی فرق ہے وہی تعلیم کرنے کی توفیق ہو. اور یہ سلسلہ اہل علم کا رہنا چاہیے، علم کے تابع ہمارا تصور رہنا چاہیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر کسی میں حالات پیش آتے رہتے ہیں، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے طریق کو واضح فرمائے. اللہ تعالیٰ طریق پر قائم رکھے. کیونکہ ایسا بھی راستہ ہے کہ جو طریق پر چلو گے بجائے مکہ کے کہیں اور پہنچ جاؤ گے. اس بنا پر معلوم کرو گے کون سا طریق صحیح ہے اچھا ہے، اس پر چلو گے منزل مقصود تک پہنچو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ یہ جتنی بڑی نعمت ہے کوئی طریق پر ہے، طریقہ جس کو علم ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حضرت حکیم الامت کو حضور دائر کے ہر وقت کیفیت حاصل رہتی تھی. اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہر حال کی اطلاع ہے. ایجادی انکشاف یہ بھی طریقہ ایک بہت بڑا مقام ہے. اسی پہ کوئی ساتھی خالی گزاری حضرت کو حضور دائم کی ہر وقت کیفیت حاصل آتی ہے. اور جب بضرورت تبلیغ مخلوق کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے تو اس وقت بھی ان کی نظر بواسطے تبلیغ ہم تعالیٰ ہی طرف آتی ہے. وہ خاصا غالب خالہ صاحب تعلیم کی تعریف ہے. یہ طریقہ حاصل حضور دائم. حضرت بھائی اسی طریق میں ہے، یہ باتیں مجھے جاننا چاہیے. حضرت تعلیم کو لکھ رہے ہیں حضور دائم کے ہر وقت جب بضرورت تبلیغ مخلوق کی جانب متوجہ ہونا پڑتا تھا تو اس وقت بھی ان کی نظر بواسطہ تبلیغ ہم تعالیٰ ہی طرف رہتی تھی. تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اصلاح فرماتے تھے، تعلیم کرتے تھے. یہ ہر وقت حضور دائم بہت یوں بھی کہا تھا 100 سال پہلے سے اوقات میں ماتا ایسا بھی کہا ہے. یہ کیفیات تھی حضور دائم. تعلق کر رہتی ہے اور توجہ الی المخلوق، توجہ الی الخالق کے معنی نہیں ہوتی. توجہ الی المخلوق، توجہ الی الخالق سے معنی نہیں. جیسے آئینہ میں محبوب کی شکل نظر آ رہی ہو تو وہ آئینہ کا شیشہ اور چوکھٹا بھی پیش نظر ہوتا ہے، لیکن عاشق کی ٹکری محبوب کے عکس یعنی اس کی صورت کرتی. آئینہ میں دیکھتا ہے آدمی صورت تو آئینہ چوکھٹا تھوڑی دیکھتا ہوتا، اپنے محبوب کی صورت دیکھتا ہے. ہر چیز ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یا بندہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اس کی نظر اللہ کی طرف ہر چیز گزارا ہی نہیں. آئینہ میں اپنی صورت دیکھ رہا ہے لیکن آئینہ کی چوکٹی نہیں دیکھتا کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا، یہ کیسا. اس میں پوری چکٹکی بنی رہتی ہے اپنی صورت کی طرف یا محبوب کی صورت کی طرف. جیسے آئینہ میں محبوب کی شکل نظر آ رہی ہے تو وہ آئینہ کا شیشہ ہے اور چوکھٹا بھی پیش نظر ہوتا ہے، لیکن عاشق کی چکٹکی محبوب کے عکس ہی کو بنی رہتی ہے. یہ ہمارا طریق کی انتہا ہے.
ترین ہے یہ مناسب ہی بیان کرنا. کاملوں کی نظر زیادہ تر قلب کی نگاہداشت کی طرف رہتی ہے کہ وہ غافل نہ ہوتا ہے، اللہ سے غافل نہ ہوتا ہے. ایک چشم نظر غافلانہ شاہ نواشی، شاعر کی نگاہ گلن آگاہ نواشی. غرض کاملین کا پہچاننا بہت مشکل ہے. ہمارے حضرت کے چھوٹے بھائی پاکستان سے آئے تھے. امام محمد صاحب کے حضرت کی وفات ہوئی تھی تو ہم لوگ سے کہتے تھے دیکھو اس سے غافل نہ ہونا ہے. میرا محمد صاحب سے بڑے کامل ہیں، اکمل ہیں، ان کی کوئی بے توجہی کی طرف نہ ہونے پائے. الحمدللہ جب آتے تھے تو میں مسئلہ پیش کرتا تھا حضرت کے لیے. حضرت امام عمر کہا نہیں حضرت ان کا ایک معمول تھا. میں کہا بتائیے مسئلہ کس کے لیے ہے؟ عام نہیں بیٹھیں گے بیکار ہو جائے گا. یہ جملہ مانا بھی آتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے پھر کس کے لیے ہے؟ عام نہیں بیٹھیں گے تو کیا ہمیں بیکار ہو جائے گا. اس کا اخیر طرح تھا. ایک دوسرے اجنبی آدمی تھے حضرت کے یہاں آئے. شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خراب تھی. ماں محمد سے آئے. اب گھروں کے خیال نہ کیجیے گا کو تک بن نہیں بہت کہا حضرت نے. ماں محمد احمد صاحب نے کہ ہم کو دل دکھا دیجیے. نہیں بیمار ہے، نہیں دکھایا ملور خاطر میں کرے. یہ بھی آتا حضرت کو کہ آپ نے یہ کیا تھا. پر ایک اجنبی آدمی تھے کہ بس انہیں جانتے تھے. لیکن عاشق کی ٹکرے محبوب کے عقیدے کو بندی رہتی ہے. نیز کاملوں کی نظر زیادہ تر قلب کی نگہداشت کی طرف آتی ہے کہ وہ غافل نہ ہونے پائے. غرض کاملین کا پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہماری سزا بہت کہتے تھے باپ عمر والے دیکھو اس سے غافل نہ ہونا. ہمیشہ عظمت یہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں ہوئی ہوں معاف فرمائے. کون حق ادا کر پاتا ہے مشاعر کا. بالخصوص ایسے وارث الانبیاء بزرگ کا پہچاننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وارث الانبیاء جو سچا وارث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی شان میں لوگ یہ کہا کرتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول ایسا ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے. ان کی نگاہ سے اسی وجہ حضور کے کمالات کا نہیں. وہ بھی بازار جاتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، لیکن دونوں کھانے میں زمین و آسمان کے فرق. کوئی نسبت نہیں. کافر بھی کھاتا ہے، کتے بلی بھی کھاتے ہیں. ہم لوگ سے اچھا کتے بلی نظر میں کھلایا جاتا ہے. معلوم ہے کھانا پینا مدار مرتبہ نہیں. بہت سے لوگ وقالوا ما هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. بس کھانے پینے کو دیکھتے تھے. کیا کیفیات ہے قلب میں، کیا کمالات ہے قلب میں. بالکل اندھے تھے. اللہ خالد حربی ہے مولانا. عاشق ذات تھے، عاشق تھے. کہا حضرت حامد سے حضرت جی چاہتا ہے کہ اپنی عمر آپ کو میں دے دوں. کہا میں کب تک ہی لٹکا رہوں گا. سمجھ لیجیے کہتے 80 سال عمر ہے 10 سال اور دے دوں. کب تک بھی لٹکا رہوں گا.
یہ دنیا میں کب تک رہوں گا. غلط کاملین کا پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بالخصوص ایسے وارث الانبیاء بزرگ کا پہچاننا تو بہت ہی مشکل ہے. جو سچا ہے سو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور جو اس کا مصداق ہو واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیا ودون الجہر من القول، جس کی یہ حالت ہے دل بیان سب اس سے چلا ہے یہ آیت یہ جس کی یہ حالت ہو دل بیان دست بکا، دل تو بیان سے لگا ہوا ہے اور ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے، لے کر کام کر رہا ہے، ہاتھ بھی پیر بھی سب کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے، لیکن اس کا یاد سے لگا ہوا جس کی یہ حالت ہو دل بیان دست بکا ہے، جو باہما ہو بے ہما بھی، باہما ہے اب بے ہما بھی ہے، باہما ہو بے ہما، اللہ کے ساتھ ہے سب کچھ ہے، اپنے کو نیست نابود کر لیا یہ سب کچھ ہے، دونوں کمال کی بات ہے. دل بیان جو باہما بھی ہو اور بے ہما بھی ہو، خلوت میں اور انجمن میں ہو، لیکن در حقیقت وہ بھی خلوت ہی میں ہے، اس کی نگاہ خدا کی طرف اللہ کا یا محبوب خلوت در انجمن، مجلس ہے لوگ ہیں دل اس کا اللہ کی طرف. باہما ہو اور بے ہما ہو، یعنی دو بات مطلب باہما ہو سب کے ساتھ بھی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی حقیقتاً وہ بے ہما کوئی کسی پر نظر نہیں ہے. جس کو ہر وقت باطن میں مقام شہود حاصل ہو، دعا کہ ہم لوگ حاصل ہو جائیں، نہیں بیماری آنا نہیں آنا اللہ کبھی سنائے نہیں تھے کو لکھا ہی ہے، آج بھی میں بھی پڑھا بہت اچھا. میں کب تک ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے چھیڑ جائے گا تصور، ارے اسی لیے آتے ہیں اور کیا، تاکہ خواہش ہو یہ درجات بھی ہے. میں نے دیکھا ہے ان کا واقعہ ہے ماہم کا، وہ بیٹھے اپنے دروازے پر گھر پر ماہم میں والدہ کا واقعہ ہے، بہت بڑے صاحب کرامات گرو تھے ماہم والے بزرگ جو بمبئی میں بہت جانا چاہیے وہاں کبھی بہت بال بنونے کا واقعہ ہے. ان کا نام کسی اور کہو لیکن ہے تو ہے، دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں آئیں مڑی جو ان کے والد نے کہا آ جاؤ، ان کو کچھ پتہ تو نہیں ہے، آ جاؤ. عورتیں آئی گئی، کچھ نہیں، کوئی معلوم نہیں کون آیا کون گیا، حال میں تھے. تو اے افسردہ دل ظاہر ایک دربل میں زندہ شو، دین خندق بلبھا وعاطف پارکا دلہ. اے افسردہ دل ظاہر کبھی بد میں زندوں میں بھی آؤ، جو اللہ والے ہیں ان کے مجلس میں آؤ کہ لب پر خندہ پاؤ گے اور دل جلتا ہوا پاؤ گے. لب تو ہنسی دینی خند بل لبھا وہ آتش پارا ڈل گیا، دل جل رہا ہے اللہ کی محبت، لوگوں سے مل رہا ہے. ہم نے دیکھا مولانا کو جب وہاں ادھر سارے معلوم ہے، کوئی آتا تھا معلوم نہیں ہوتا کہ بیمار ہے، لوگ کہتے مولانا کا مرد بھی سب اختیاری ہے کیا، جب چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں، جب چاہے یہ مشہور ہو گیا کر رہے ہیں ماریاں مست چلے جاتا
ابھی اٹھا نہیں رہا تھا. کہتے تھے مولانا کبھی ایسا درد نہیں ہوا. اتنا حکیم محمود صاحب نے خود ہم لوگ سے کہا مولانا یہاں سے لے کر انگور کے گچھے جیسے ہوتے ہیں پاخانے مقام ہے. دوسرا آدمی رہتا ہے دروازہ کھول کے بھاگ جاتا ہے. بڑا ٹھہرے ہوئے ایک بات. یہ تو کہتے تھے کہ بچھو ٹنگ مار رہا ہے, کرنٹ لگا ہوا ہے. کہتے تھے آپ نے سنا ہوا. دل شادہ, دل شادہ اللہ کے لطف و کرم برا ہے. دل شادہ, دل شادہ ہمیشہ بڑا اشعار بھی سنائے جاتے تھے. بچھو مارا ہے, نہ مارا ہے. مولانا کوئی کہتے اور ضرور خراج کرتے تھے, اور ضرور خراج. مولانا یونس صاحب تشریف لائے یہاں کے ساتھ. کہتے وہ کیفیت کہیں نہیں ملتی جو معمول ہوتے ہیں. یونس صاحب بہت کچھ ان کی بھی قدر کیا ہوئی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. تو اے افسردہ دل, تو اے افسردہ دل ظاہر اکی البر میں زندہ شو دینی خندہ بلبھا و عاطف پار کر دلا. لبوں پر تو ہنسی ہے لیکن دل چل رہا ہے نا. ایسا بنو کر ادار کرنا چاہیے. بہت اچھا جزاک اللہ. جس نے ہزاروں کو تو ذاکر اور شاگرد اور عابد اللہ بنا دیا, لیکن خود قلندرانہ مشر رکھا ہوا نہیں. یہ خاص بات اپنے کو چھپانے کی. حضرت ہمارے فرماتے تھے نماز مختصر پڑھتے تھے. کہا اس لیے پڑھتے تھے کہ خلوص جب مختصر چیز رہے گی تو اس میں دل کو لگانا آسان ہوگا. اب اسی وجہ سے مرید تھے حضرت اس کی تعبیر یہ کی ہے. دوسرے سے اعتراض بھی کرتے ہیں پڑھا تھی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے یہ حضرت تعبیر کو پڑھتے پڑھتے معلوم ہے بیوی گری پیرانی صاحبہ توڑ کے چلے گئے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اگر دوسرا پیر ہوتا تو کبھی نہیں توڑتا. معلوم ان کی بیوی گر گئی توڑ کے چلے. حضرت بہت کہتے تھے یہ تھا کیا فلاحیت اور دوسروں کی طرف سر پہ نظر. کیا کہیں گے کچھ سینکڑوں موجود ہیں سماج میں. آواز آئی کہ باجی گر گئی بس. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں, بیوی ہماری خدمت کی محتاج. اس وقت توڑ دیا اللہ. یہی اس وقت اللہ کا حکم یہی تھا. اگر نہیں چاہتا ہی نہیں. اگر تم دیکھو کہ آگے کنواں ہے اس وقت چھوڑ دو اپنے اشاق کو, اس کنویں بندے کو بچاؤ. یہ قریب اگر چاہ اگر دیکھو کہ سامنے چاہ ہوا خود قلندرانہ رکھا. لینے کے وقت ابھی پڑھتے ہی رہے. یہ نہیں پڑھ لکھنا پڑھنا کام تھا. یہ بھی کہا ہے فلاحیت کی بات. اس وقت سمجھتے تھے ہمارے کتابوں کی ضرورت ہے. کہتے اسی میں آپ لوگ کہتے ہیں تردید مجدد اسی میں آپ ابھی کل پڑھتے کہ اتنی ترغیب کوئی نئی چیز نہیں. دیکھو حضرت میں نے اس پر اپنے رائے لگی. بظاہر نہ زیادہ ذکر کرتا نظر آتا ہو, نہ زیادہ نہ عبادت, بلکہ ہر وقت کسی نہ کسی شکل ظاہری میں منہمک دکھائی دیتے تھے. یہ بھی شان عابدیت. اس وقت کام ہم کو یہ ہے, یہی ہم کریں گے. چاہے کوئی صدیق وہ ہے جو احوال کے تابع ہوتا ہے. ہر دن میں
50 حال اشار پڑ رہا ہے ماننا کوئی کہ یہ ہے یہ ہے، وہ نہیں دیکھتا پھر حق عبادت اس ہوتی ہے، حق عبادت یہی ہے کہ جنگل میں جائیں لکڑی سنیں آگے چل رہے اپنے بچوں کا انتظام کریں، حق کیا ہے؟ اسلام میں حق عبادت ہے، اور موقع کو اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے مجاہدہ کرنا، مزدوری کرنا، یہ حق ابدیت ہے۔ نہ زیادہ عبادت بلکہ ہر وقت کسی نہ کسی شر کے ظاہری میں منہمک دکھائی دیتے، لکھا ہے بعد میں مجھے مرضی وفا کے وقت میں نور پیدا ہوئے تھے نہ لکھا تھا ہزاروں کتابوں کے متعلق۔ سب سے اعلیٰ عمل فنا و عبودیت ہے، سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ عمل باطنی جو کیف فنا و عبودیت تھی، جو ہر وقت حضرت پر نہایت شدت کے ساتھ تاری رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں میں نے جمع کر کس کو مانی نام بھی لوگ کہتے ہیں عجیب غریب رکھا دستور الصالحین لقرب رب العالمین، نام ہی سے لوگ بس بنا لیتے، نام سنا میں ان کا حضرت فوراً بھیجیے گا۔ ایک عالم نے لکھا ہوا ہے ایسی کتاب تو نے لکھ دیا ہے کہ اب تصوف کی کتاب پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ بہت بہت مفید ہے، بہت مفید۔ ہم نے بھی لکھا ہے نقل تو کیا صاحب پڑھنا ہے آپ کو سب سے اعلیٰ عمل فنا و عبودیت ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ عمل باطنی تو کیفیت فنا و عبودیت ہے، جو ہر وقت سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ عمل باطنی تو کیفیت فنا و عبودیت تھی، یہ سب سے اعلیٰ ہے، جو ہر وقت حضرت کو نہایت شدت کے ساتھ تاری رکھے معمولوں سے بہت کرتے میں تو ارزلو خراج میں سے ارزلو نہیں سنا دیکھا ارزلو خراج میں سے امام اللہ صلی اللہ علیہ کوئی بات کہیں انہوں نے اس میں نام دے دیا کسی والا ہے کہ بخاری کا، وہ بات کون گئی راستے میں حضرت بولے کہ آپ کو مرید نے یہ کہا ہے کہ میں معافی مانگتا کہا محمد بلّہ نبی نے اور فوراً معاف کیجیے مجھ کو، میں ان کو جان دوں گا، لیکن آپ اس وقت مجھ کو معاف کیجیے خالی تھی۔ اسی حال سے متاثر ہو کر حضرت بارہا یہاں تک فرمایا کرتے تھے میں تو اپنے کتوں اور سوروں سے بھی برتر سمجھتا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس میں حلف کر سکتا ہوں، میرا حال یہی۔ حقیقی تواضع، اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے تواضع کا، حقیقی تواضع اس کو کہتے ہیں جس پر حق تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس وقت منکشف کر دیا اللہ مجھے ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، جب آپ کی توجہ ہو جائے ویسے توجہ تو ہر وقت ہے، اس کی کیفیت نہ ہوگی اور اس کی کیفیت نہ ہوگی۔ ایک بار ایک صاحب نے اپنے خط میں کسی مضمون کی ضمن مثال لکھا، وہ بنا دے ادب بنا دے نیاز ادب ہے، وہ ناز میں ہے، ہم نیاز میں ہیں، اللہ کے لیے ناز ہے، بندوں کے لیے نیاز ہے، کثر نفسی۔ اس پر تحریر فرمایا کہ اس مصرے نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا، کیا مجھے کوئی غزل مل جا سکتی؟ کسی نے اسے لکھا، کسی عورت نے، کسی نے، وہ بنا دے ادب من بنے آدھے ادب، وہ تو اپنے ناز میں مست ہے اور میں بھی نیاز میں ہوں، آج بھی نیاز میں
ثانی جیسا پسند آئے ویسا اس کو لکھا کوئی نہ ہو جائے مجھ کو وہ بنا دے آگے میں من بنے آگے آگے میں اسی واقعے سے اندازہ کر لیا جائے حضرت اقدس رحم اللہ پر ہر تعالیٰ کی عظمت اور اپنے عبودیت کا درجہ اپنے عبودیت کا کس درجہ انکشاف تھا. جبھی سے مسئلے نے اوپر نہادے عرب من بنے آدھے عرب پر اس درجہ اثر ہوا. وہ تو نام میں ہے, ہم کو نیاز میں گرانا ہوگا. ہم لوگ ایک اشکال لوگ رہنے تھے مجھے کہ یہ حال تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اس کو بہت ہوگا جو حال ظاہر کرنا مناسب ہے. یہ آپ سے کیا پڑتا خالق صاحب کو لکھ رہے ہیں. اس شخص سے کہتا ہوں میری حیات میں کسی سے ظاہر نہ کیا جائے اپنا حال بات نہیں بری بلائی کیا کیا ہے. وہ یہ کہ پہلے الحمدللہ شرعاً تو اطمینان تھا لیکن وجداناً یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انکشاف عظمت خداوندی کے اور انکشاف امور آخرت کے انتہا درجہ حیبت و خشیت کے پھر بھی اپنے اصحاب کیسے بولتے تھے زندگیوں میں کیسے رہتے تھے. جب یہ حال تھا اشار تو پھر کیسے ہنسی مذاق ہنسی بیویوں کے ساتھ رہنا میں نے کہا کریں اس سے حل ہو گیا. حضرت علی جو یہ حال ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حال میں لیا. مجھے پہلے الحمدللہ شران سے اطمینان تھا حضور لیکن وجدان یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انکشاف عظمت خداوندی کے اور انکشاف امور آخرت کے اور انتہا درجہ حیبت و خشیت کے پھر بھی اپنے اصحاب میں کیسے ہنسے بولتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. وہ نہیں دکھا میں یہ کرتا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. اب الحمدللہ جاننا بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں. میرے پرداز نے اس سے اشکال دور ہو گیا. میں نے دیکھا معین شمائل جو کتاب لکھی ہے اس میں بیویوں کے ساتھ تعلقات پہ لکھا ہے. بیویوں کے ساتھ اتنا بھی پھر اس کے بعد بیویوں سے اس قدر اجتماع اور یہ ہے نا کتاب میں ادھر دیتا جاتا ہے. جب یہ بنتا ہے جب آدمی کا یہ حال ہو سکتا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حال میں کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ تو آگ و پرور کو جمع کرنے والے ہیں بھی اور نہیں ہے ہیں بھی اور نہیں. یہ وصف انہیں میں ہے بھی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کہتے ہیں سمجھ تو مان تھا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کم درجے کی. یہ معلوم ہے کہ نہیں تمام بیویوں کو رکھتے ہوئے عیش عشرت کو برتتے ہوئے اسی میں جہاد ہے اسی کو کرایا ہے. ایسی نماز پڑھتے تھے کہ اس کا آواز ہڈیاں کی طرف نوش مارتی تھی اور دور تک اس کی آواز آتی. یہ بھی تو ہے بیویوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اسی نے نماز کبھی دیا راشا کرتے ہیں سردے کا حال ناپوچھو کے ساتھ طویل تھا. رکوع کیسا تھا یہ بھی تو دیکھو. لیکن انکشاف امور آخرت کے انتہا درجہ حیبت و خشیت کے پھر بھی اپنے اصحاب میں ہنس بول کیسے لیتے تھے. لیٹ کیسے لیتے تھے. اسی حال میں سوتے تھے. کیا پریشانی میں کہاں لیٹا ہوتا ہے بیٹھا
مگر اب الحمدللہ بھی دانت بھی سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، کہاں تک زندگی میں ظاہر نہ کرنا اس حال کو، کیونکہ نبی کی حالت حضرت تھانوی سے متاثر دونوں باتیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پھر احوال رفیع سے بہر دنیا میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا کیا ہمارے پاس ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا. جلانی مشہور تھے لیکن ایسی عبادتیں کرتے تھے، میں کہا سجدے میں روتے تھے، دعا میں لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتے. غیر مقرر عالم جو کہتے تھے عجیب مانا آنسو آتا ہے پلک تک اور اس کو پی جاتے ہیں کہ ظاہر نہ ہونے پائے میں جو ہے بنا یہ دیار تھا. غیر مقلد عالم کرتا تھا، وہ جو تھے وہ دکان میں غیر مقلد اسی کو علماء ہو گئے. بس توڑ دیا میں نے حال تاریخ ہوتا ہے لیکن اس کا بھی اخفا ہے. یہ حال ہم بات تاریخ ہوا گیا بس دعا کریے اللہ تعالیٰ. یہ اصل کلی کی بنیادی بات یا انتہائی بات، ابتدائی یا انتہائی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احوال سے متصف فرمائے جو حضرت تھانوی کا ماشاءاللہ بہت فرماتے تھے. باغ میں لگتا نہیں، سہارا سے گھبراتا نہیں، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم